ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ، جب، تقولو، آپ فرما رہے تھے، اذ تقولو، جب آپ فرما رہے تھے، یعنی وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب آپ فرما رہے تھے للمؤمنین، ایمان والوں سے۔ استقول للمؤمنین، جب آپ ایمان والوں سے فرما رہے تھے الن یکفیکم، کیا لن یکفی، کافی نہیں ہے، کم، تمہارے لیے، الن یکفیکم، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے، ان، کہ یمد، مدد فرمائے، کم، تمہاری، ان یمدکم، کہ تمہاری مدد فرمائے، ربکم، تمہارے رب، ان یمدکم ربکم، کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے، بالثلاثہ، ثلاثہ، تین، آلاف، ہزار، الف کی جمع ہے، آلاف، ہزار، من الملائکہ، فرشتوں سے، منزلین، اتارے ہوئے، الن یکفیکم، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں، ان یمدکم ربکم، کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے، بثلاثۃ آلاف، 3000، من الملائکۃ منزلین، آسمان سے فرشتے اتار کر، 3000 فرشتے اتار کر تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہے، اور پچھلی آیت یہ تھی کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پر تمہاری مدد فرمائی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بے سر و سامان تھے، خالی ہاتھ تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈرو اور تاکہ تم اس کے شکر گزار رہو۔ موقع ہے غزوہ احد کا، اور اس موقع پر کہیں ایسا نہ ہو دشمن غالب آ جائے، تعداد زیادہ ہے، اور درمیان میں تھوڑی سی بدمزگی بھی ہو چکی ہے کہ عبداللہ بن ابی ایک کافی بڑا حصہ لے کر لشکر سے الگ ہو چکا ہے، تھوڑا سا کہیں مسلمانوں کے دلوں میں یہ بھی آ رہا ہے کیا ہمارا جانا ٹھیک ہے، اذ ہم طائفتان منکم ان تفشلا، دو جماعتیں ایسی بھی تھیں کہ کہیں تھوڑا سا وہ ڈاواڈول ہو رہی تھیں، اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی اور ان کو استقامت عطا فرمائی۔ تو اس پر پھر اللہ رب العزت نے ان حالات میں غزوہ بدر یاد دلایا۔ پریشان کیوں ہو رہے ہو، فکر کیوں کر رہے ہو، کیا اللہ نے تمہاری مدد نہیں کی بدر کے موقع پر، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اس وقت تو تم بڑے بے سر و سامان تھے، اب تو پھر بڑی بہتر حالت ہے، تب تو تم بڑے ہی بے سر و سامان تھے۔ پھر اب آج کی آیت اسی منظر کو نا غزوہ بدر یاد دلاتے ہوئے، وہ یاد بدر کے موقع پر اس تقول للمؤمنین، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے فرما رہے تھے الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کیوں بھائی اگر اللہ تعالی آسمان سے 3000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتاریں تو کافی ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں۔ اب آپ تصور کریں کہ 3000 فرشتوں کا سن کر، اور فرشتے بھی وہ جو منزلین آسمان سے اتارے جائیں، حالانکہ زمین پر موجود ہیں فرشتے، ان سے بھی کام لیا جا سکتا ہے، لیکن مزید اعزاز، اکرام، تسلی کے لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تسلی دینے کے لیے فرما رہے ہیں یہ بدر کا موقع ہے۔ کفار کی تعداد کتنی ہے؟ 1000، چنانچہ 9ویں پارے میں 1000 کا لفظ بھی آتا ہے،
استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ، 1000 فرشتہ آ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ اچھا بھائی اگر آپ یہ سوچو کہ کفار کا اتنا بڑا لشکر ہے تو پریشان کیوں ہوتے ہو، 3000 بھیج دیتے ہیں۔ صرف بھیج نہیں دیتے بلکہ آسمان سے اتار کے تمہاری مدد کے لیے لے آتے ہیں۔ آگے بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، یعنی کیوں نہیں کافی ہوں گے، کافی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اگر تصبرو، تم صبر کرتے رہے، تم نے صبر کیا، وتتقو اور پرہیزگاری اختیار کی، ان تصبرو اگر تم نے صبر کیا، وتتقو اور پرہیزگاری اختیار کی، وَيَأْتُو اور کفار آئے، کم تم پر یعنی حملہ آور ہوئے تم پر، من فورہم ھذا اچانک یکدم، یمدد تو مدد فرمائیں گے، کم تمہاری، ربکم تو یمددکم ربکم تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا، بخمسہ 5000 1000 من الملائکہ فرشتوں سے، 5000 فرشتوں سے اللہ تعالی تمہاری مدد فرمائیں گے، مسومین لفظی معنی جو بنتا ہے نشان زدہ، نشان لگا ہوا ہوگا، نشان زدہ، لیکن یہ لفظ استعمال ہوتا ہے چنے ہوئے، منتخب۔ اس ذرا آسان کرنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں اسپیشل فورس۔ اللہ تعالی فرشتوں کی اسپیشل فورس کے 5000 فرشتے اتاریں گے اور ان سے تمہاری مدد فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے بدر کے میدان میں اور تمہاری مدد ہوئی، پھر فرشتے آئے، اور بدر میں جو فرشتے اتارے گئے وہ افضل ترین فرشتوں میں سے تھے اور اعلیٰ ترین فرشتوں میں سے تھے۔ تو اے مسلمانوں پریشان نہیں ہونا، غمزدہ نہیں ہونا، تعداد کی وجہ سے فکر مند نہیں ہونا۔ کچھ لوگ اگر تمہیں چھوڑ گئے ہیں تو ان کی بدنیتی تھی، ان کی وجہ سے تم نے گھبرانا نہیں ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے پہلے تمہاری مدد فرمائی، 1000 فرشتے، 3000 فرشتے، 5000 فرشتے، اسپیشل فورس، اللہ اب بھی تمہاری مدد فرمائیں گے۔ وما اور نہیں، جعل بنایا، وما اور نہیں، جعل بنایا، ہو اس کو، اللہ تعالی نے، وما جعلہ اللہ اور نہیں بنایا اللہ رب العزت نے اس کو، الا مگر، بشرا خوشخبری، لکم تمہارے لیے، وما جعلہ اللہ الا بشرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے خوشخبری بنایا یا خوشی بنایا، وَلِتَطْمَئِنَّ اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، قلوبکم تمہارے دل، بھی اس سے، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اس سے، وما اور نہیں، النصر مدد، الا مگر، وما النصر اور نہیں ہوتی مدد، الا مگر، من عند اللہ اللہ ہی کی طرف سے، من سے عند طرف اللہ اللہ، وما النصر الا من عند اللہ اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، العزیز جو انتہائی غالب ہے، الحکیم حکمت والے، وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم یہ اللہ نے جو مدد فرمائی تمہاری تو کیوں فرمائی؟ تمہیں خوش کرنے کے لیے، وما جعلہ اللہ الا بشرا فرشتے اتارے، اتنی بڑی مدد فرمائی، الا بشرا لکم تمہاری مدد کے لیے،
وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، تم پرسکون ہو جاؤ. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، باقی اللہ نے مدد تو کرنی ہی کرنی تھی، لیکن اس مدد کے لیے فرشتوں کو اتارا. یہ بات دیکھیے کتنی اللہ رب العزت کی طرف سے عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کو یہ فرمایا کہ تمہاری تسلی کے لیے ایک نہیں دو نہیں، یاد رکھیں ایک فرشتہ کافی ہے پوری دنیا ختم کرنے کے لیے. پوری دنیا ختم کرنے کے لیے ایک فرشتہ کافی ہے. بڑی بڑی قومیں تباہ ہوئی ہیں، اور وہاں کیا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے تھے فرشتے سے جاؤ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، جاؤ ایک چیخ مار کے آؤ، اونچی زور کی چیخ، فاذا ہم خامدون، بس ساری قوم تباہ ختم. تو اللہ تعالیٰ ایک اچھا فرشتہ بھی نہ بھیجتے، فرشتہ بھی نہ بھیجتے، تو اللہ رب العزت فرشتہ بھیجے بغیر بھی مدد فرما سکتے تھے. بہت سے مواقع پر اللہ رب العزت نے عجیب و غریب انداز میں مدد فرمائی. ہوا آ گئی، زلزلہ آ گیا، کڑک آ گئی، کچھ بھی ایسا اللہ کی طرف سے. ہم قوم عاد کا جو واقعہ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ کافی تفصیل سے پڑھیں گے آگے. تو اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجے، اور وہ جو بادل تھے ان سے آگ برسی، جل کے راکھ ہوئے سب. ہوائیں چلی اور ہواؤں نے پٹک کے مار دیا سب کو. تو اللہ تعالیٰ کو فرشتے بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن ایک مسلمان جب اللہ کے دین کے لیے اٹھتا ہے اور قربانی کے لیے نکلتا ہے تو اللہ پھر فرشتوں کی لائنیں لگا دیتے ہیں. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے دین کے لیے، جہاد کے لیے، قتال کے لیے نکلے تو اللہ نے فرشتوں کی لائنیں لگا دی. یہ سمجھنے کی بات ہے. اسی لیے انداز بڑا عجیب تھا. الَن یکفیکم، ہاں بھائی بولو، اگر 3000 فرشتے آ جائیں اللہ آسمان سے اتارے تو کافی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یوں سمجھیے نا. چھوٹی سی مثال عرض کرنے لگا ہوں. کوئی کسی نے کہیں جانا ہے سفر پر، تو سفر پہ جانے کے لیے ایک گاڑی کافی ہے. تو وہ آدمی کہتا ہے بھائی فکر کیوں کرتے ہو، 10 گاڑیاں تمہارے آگے کھڑی کر دوں گا. ارے 20 کر دوں گا. یہ کیا ہے بھائی، 20 گاڑیوں کا میں نے کیا کرنا ہے، مجھے تو 2 فٹ جگہ چاہیے، 1 سیٹ چاہیے، کافی ہے. چلو بہت زیادہ ہے، 2-3 سیٹیں ہو جائیں میں تو لیٹ بھی جاؤں گا بس، اور تو کچھ نہیں چاہیے سفر میں نا. لیکن جو اس سے محبت کرتا ہے، اس کا اعزاز اور اکرام کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میں 10 گاڑیاں لگا دوں گا. ایک تمہارے آگے جا رہی ہے، 2 آگے جا رہی ہیں، 2 دائیں بائیں جا رہی ہیں، 2-4 پیچھے آ رہی ہیں. رسپیکٹ، آنر، اعزاز، اکرام، یہ اللہ پاک کی طرف سے حضرات صحابہ کرام کا اعزاز اکرام تھا. اور اسی لیے فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، یہ مدد کیوں اتاری، فرشتے کیوں اتارے، تاکہ تم خوش ہو جاؤ. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. تو جو بندہ بھی خالصتاً اللہ کے لیے محنت کرے گا تو اللہ اس کی مدد فرمائیں گے، اللہ اس کو خوش فرمائیں گے، اللہ اس کو مطمئن فرمائیں گے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہی ہے اور آنی ہی تھی، وہ اللہ جو بہت غالب، غلبے والا اور بہت حکمت والا ہے. لِيَقْطَعَ، تاکہ اللہ کاٹ دیں، قطع کاٹنا، لِيَقْطَعَ تاکہ اللہ تعالی کاٹ دیں، طرفاً ایک حصہ، من الذین کفروا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، تاکہ اللہ تعالی ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ایک حصہ کاٹ دیں. او یا یکبتہم، یکبتا ذلیل و رسوا کریں، ہم ان کو، او یکبتہم یا اللہ ان کو ذلیل و رسوا کریں. فینقلبوا تو وہ ہو کر رہ جائیں، خائبین ناکام اور محروم. فینقلبوا خائبین وہ ناکام اور محروم ہو کر رہ جائیں. لیقطع طرفا من الذین کفروا تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دیں. او یکبتہم یا ان کو ذلیل کریں.
فینقلب خائبین، اور وہ پھر ناکام اور محروم ہو کر رہ جائیں۔ یہ جہاد کی حکمت بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں نکالا کہ تم نکلو دشمن کے خلاف لڑو؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ چاہتے تھے کہ کچھ کافروں کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دے اور کچھ کو ذلیل و رسوا فرمائے۔ اب کچھ ختم ہوئے، مارے گئے، 70 کافر بڑا بڑا نامی گرامی مارا گیا، اور ذلیل کریں 70 جو ہوا وہ قیدی بنایا گیا، تو یہ بھی ذلت۔ تو اللہ نے اس جہاد کی برکت سے کافروں کو توڑ کاٹ بھی دیا، ذلیل و رسوا بھی کر دیا، اور فینقلب خائبین، اور ان کو ناکام اور نامراد بھی کر دیا۔ بس جی آج یہاں تک۔